کشمیر کے لیے جو جلوس نکلتے ہیں وہ بھی اب نمبرنگ رہ گئی ہے۔ اپوزیشن شور کرتی ہے کہ حکومت کار کچھ نہیں رہی، حکومت اعلان کرتی ہے کہ اپوزیشن بتائے کیا کرنا ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جس آدمی کی گردن پہ بندوق رکھی ہو اور اس کے سارے پیار کرنے والے ابھی مشورے کر رہے ہوں اور اس کی گردن پہ بندوق ہے، گولی چل رہی ہے، گردن کٹ رہی ہے، آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا اس مسئلے کو۔ فلسطین ہے تو وہ مذاق ہے، تو جو آدمی 70 سال سے یا 80 سال سے قید میں ہے، نسلیں قید میں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوگا؟ ہم ہر کاز کو مذاق بنا دیتے ہیں۔ میں آج اس جمعے کے اجتماع میں اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ جتنے اسلامی ملک ہیں اور جتنے ان کے حکمران ہیں اور جتنی ان اسلامی ممالک کی عوام ہے، مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان سب سے قیامت کے دن فلسطین کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، شام کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، لیبیا جو سارا کٹ گیا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور کشمیر کی بچیاں جو روز دریاؤں اور پتھروں اور پہاڑوں میں چیخیں مار کے روتی ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ لوگ پوچھیں گے، ہم مجرم ہیں، ہم نے جواب دینا ہے اور اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے والے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، فرمایا جب میرے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کشمیر کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے، ہمارے لیے مذاق بن گیا ہے۔ خدا را سارے لوگ سارے، میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے، میں گزارش کرتا ہوں اپوزیشن سے، میں غیر سیاسی جماعتوں سے، علماء سے کہتا ہوں خدا را کبھی قوم بن کے دکھاؤ، کوئی ایک نعرہ تو سارے مل کے لگا لو، کسی ایک پیج پہ تو سارے جمع ہو جاؤ، کسی ایک جگہ پہ۔ کمال نہیں ہو گئی آپ کا جو آپ نے یہ آزاد کشمیر کی ریاست بنائی ہے نا، یہاں جو ہمارے پاس ہے مظفر آباد کا علاقہ، وہ آزاد ہے، ان کا وزیر اعظم اپنا ہے کہ نہیں؟ اسمبلی اپنی ہے نا، تو جموں کشمیر کو یہ حق کیوں نہیں حاصل؟ اور دنیا میں افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کر دیا تھا کہ یہاں جمہوریت نہیں تو حملہ ضروری ہے، لوگ پس رہے ہیں۔ عالمی قوانین یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر جبراً کوئی مسلط ہوگا تو دنیا آ جاتی ہے، تو کشمیر میں کیوں نہیں آتی اقوام متحدہ؟ یہ تم کامیاب دورے کرتے ہو امریکہ کے، تو کیا کامیابیاں تمہاری بتاؤ؟ روز پستے ہیں وہ، روز کٹتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ خدا را قوم بنے قوم، اگر ہم قوم نہ بنے تو پھر کافر باری باری کر کے مار رہا ہے، پھر باری کا انتظار کرو، پھر وہ باری باری کر کے کاٹ کے مار رہا ہے۔ میری اپیل ہے آپ ایک پالیسی، اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کریں، اور آپ اعلان کر کے تو دیکھیں۔ ہمیں آپ سے لاکھ اختلاف صحیح، ہمیں بڑی جگہ پہ آپ سے تحفظات ہیں، اور آپ کشمیر کے بارے میں واضح پالیسی بیان کریں، آپ آگے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے پیچھے ہوں گے، لیکن آپ واضح پالیسی کا اعلان کریں۔ ہم تعصب کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے صحیح فیصلوں کی سپورٹ کریں گے، پر ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اب تو وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی، مہربانی فرمائیں۔ اور ہمارے ملک میں جماعتیں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جاتی، پر سوائے روٹی کھانے کے اور پوسٹر لگانے کے اور سوشل میڈیا چلانے کے کام کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پہ فضل فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل یہود بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے، جب سر پہ پگڑی باندھتے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی تھی، فرمایا تم نے ٹوپی پر دستار باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے اہل یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ فرمایا نصارہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، سر میں جب کنگھی کرتے ہیں تو درمیان سے مانگ نہیں نکالتے، تم نے درمیان سے مانگ نکالنی، ان کی تم نے مخالفت کرنی۔ فرمایا آتش پرست یہودی اور بہت ساری قوموں کا طریقہ یہ ہے کہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، داڑیاں چھوٹی رکھتے ہیں، فرمایا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مونچھوں کو پست کرنا ہے اور داڑیوں کو بڑا کرنا ہے۔ کوئی چیز کسی اور کی مستعار لے کر
دین میں شامل کرنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا۔ فرمایا یہ کام تم نے نہیں کرنا، تمہاری علیحدہ ایک شناخت ہے، تم مسلمان ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا حتیٰ کہ تمہارا نماز جنازہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ تم لوگوں نے کسی اور قوم کی کسی تھوڑی سی بھی چیز کو اپنے معاملات میں شامل نہیں کرنا۔ اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ، یہ نظریہ ہے۔ اسی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہم سے بالکل علیحدہ ہے اور ہمارا ان سے بالکل علیحدہ ہے۔ طرز زندگی، طرز معاشرت، معیشت کہیں ملتی نہیں ہندوؤں سے مسلمانوں کو۔ لہذا ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے، ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جس وطن کے اندر مسلمان اپنے طریقے کے مطابق اٹھیں بھی بیٹھیں بھی چلیں بھی سوئیں بھی۔ نماز پڑھنے کے لیے وطن نہیں بنایا گیا کہ ہم نے اذانیں دینی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، جماعتیں کرانی ہیں۔ یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے، وہاں مسجدوں میں اذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، عربی ادب بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ وہ پریشان کرتے ہیں، اس سے قطع نظر کرتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں، لیکن پابندی نہیں ہے۔ یہ سارے کام وہاں بھی۔ پاکستان نماز کے لیے نہیں بنا، پاکستان تلاوت کے لیے فقط نہیں بنا، پاکستان نبی پاک کے نظام کے لیے بنا ہے کہ کچہری میں حضور کا دین نافذ کیا جائے گا، اسمبلی میں نبی پاک کا دین نافذ کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقوں کے مطابق حکمران اس ملک کو چلائیں گے، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اب تو کوئی یہ نعرہ نہیں نہ لگاتا، کوئی جماعت بھی یہ نعرہ نہیں لگاتی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حالانکہ پاکستان کا نعرہ آج بھی ہر آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اب اس نعرے کو لگانے کو تیار، بلکہ اس نعرے سے کامتے ہیں سیاسی حکمران، ان کو ڈر آتا ہے، ان کو پتا ہے کہ جب پاکستان کا ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے لیے مشکل بنے گی، ہمیں سب سے پہلے احتساب کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، جمہوریت کے لیے اگر پاکستان بنا تھا تو جمہوریت تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہندوستان کی جمہوریت آج بھی پاکستان سے بڑی مستحکم ہے، ایک دفعہ بھی وہاں ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں آئی۔ تو یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے، سبق پڑھایا جاتا ہے، ہماری نوجوان نسل آج تک ہر آدمی آتا ہے، میں نے کافی پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ ہمیں نئے نئے نکات دیتے ہیں، کوئی 10 نکات دیتا ہے، کوئی 14 نکات دیتا ہے، کوئی 16 نکات دیتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں تمہارے نکات کی، اس لیے کہ ہمیں سارے نقطے خطبہ حجت الوداع پہ نبی پاک نے عطا فرما دیے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حاجت نہیں محسوس کرتے۔ جب کوئی پارٹی منشور دیتی ہے، دستور دیتی ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، ہمیں ضرورت نہیں کسی منشور دستور کی۔ سارے منشور، سارے دستور، سارے قانون، ساری باتیں آمنہ کے لال ہمیں عطا فرما گئے ہیں، ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ۔ حکمران اس کو بھول گئے اور انہوں نے قوم کی ذہن سازی اس طرح کی، میڈیا کو ساتھ ملا کے بچوں کا ذہن اس طرح کا بنایا کہ قوم بھی تیار نہیں ہوتی۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوم تیار، حالانکہ کافر کو آپ کی نماز سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یورپ میں کبھی پابندی لگی ہے کہ مسجد نہ بناؤ؟ کبھی وہاں کسی نے کہا ہے قرآن پاک نہ لے کے آؤ؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہاں پابندی نماز پہ نہیں ہے۔ ان کو ڈر تو نظام مصطفیٰ سے آتا ہے کہ دین نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی، پاکستان ایک نظریاتی وطن ہے، جتنا دوڑ سکتے ہیں میں اور آپ دوڑ لیں، جتنا دوڑ سکتے ہیں، جہاں تک یہ قوم بھاگ سکتی ہے بھاگ لے۔ یہ اس چہرے کو اپنا لے یا اس چہرے کو اپنا لے یا اس کو آزما کے دیکھ لے، چونکہ اس وطن کی بنیاد کلمہ ہے تو یہاں سکون بھی اسی وقت آئے گا جب حکومت بھی کلمے والے رسول کی آئے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی۔ اور اسلام ہر جگہ یہ بتاتا ہے کہ ملک کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو نظام کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا، اللہ کے دین کا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت۔ 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا۔
लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी। अभी 15-20 साल पहले हिंदुस्तान का पंजाब का जो इलाका है उसको खोला गया तो एक कुएं से अभी भी हड्डियां मिली हैं जो सिखों ने काट कर मुसलमान कुआं ही पूरा भर दिया। इस तकलीफ के साथ वतन बना, किस लिए? जमहूरियत के लिए, हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले के लिए, इनकी बड़ी कारों जीपों और मर्सिडीज के लिए, इसलिए कि यहाँ रोज नया बिल आएगा, आज गवर्नर राज है तो आज फलां है तो आज फलां है। ये सारी हुकूमतें अगर वही कानून जो अंग्रेज का बना हुआ है और वही सारी दफात जो आपके यहाँ नाफज है वही हिंदुस्तान में नाफज है तो बताया जाए फिर वतन क्यों बनाया गया था? फिर क्या जरूरत थी? ये सारे काम तो वहां भी हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई वतन के नजरिए को समझे। वतन बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल जो बानिए पाकिस्तान है, जो मुसव्विर पाकिस्तान है, जो तस्वीर देने वाले हैं पाकिस्तान की, उनसे किसी ने कहा था क्यों पाकिस्तान बनाना चाहते हो? हम जो एक मिल्लत जो है, हिंदुस्तानी एक मिल्लत है, कौम है, तो क्या जरूरत है? तो इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। नबी पाक की कौम अपनी तरकीब के लिहाज से हर कौम में खास है। दीन का निफाज चाहिए, दीन नाफिज होना चाहिए। नबी पाक एक स्टेट के सरबराह बने थे, मदीना मुनव्वरा में हुजूर ने निजाम बनाया। आज मैं एक नई बात आपसे करना चाह रहा हूं। रोना रोते जमाने बीत गए, अब आगे की तरफ देखना है। जो कौमें माजी की लकीर पीटती रहती हैं वो मायूस हो जाती हैं, उनके जज्बे टूट जाते हैं। अब माजी को पीटने की बजाय मुस्तकबिल की रोशनी को देखना चाहिए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वतन की तामीर के लिए जो जज्बात दिए हैं उन जज्बात पर हमें गौर करना चाहिए। हुक्मरान तो जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं और जो वो करेंगे वो भी सबको नजर आ रहा है और हमें समझ लग रही है कि आइंदा भी क्या होने जा रहा है, हमने क्या करना है। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे खुशी होगी। एक जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर किसी को परेशानी होगी तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। किसी बड़े आदमी को परेशानी होगी तो मुझे खुशी होगी। वो जुमला क्या है वो सुन लें। ये मुल्क हुक्मरानों का नहीं है, ये मुल्क अवाम का है। इसलिए कि हुक्मरानों के बच्चे तो यूरोप में रहते हैं, इनकी तो टिकटें बुक होती हैं। जब तक ये असेंबली में होते हैं यहाँ होते हैं और जब हुकूमतें खत्म होती हैं तो ये यहाँ मौजूद। इन सब के तो बाहर कारोबार है, रिहाइशें हैं, औलादे हैं। तो ये वतन किसका है? पाकिस्तान वतन किसका है? ये हमारा वतन है, ये हुक्मरानों का नहीं है। देखे ना, घर उसका है जिसने घर के अंदर रहना है, जिसने घर में रहना नहीं उसका वतन हमने रहना है, हमारी नस्लों ने रहना है। हमारे माँ बाप रहे, हम रह रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी। तो वतन फिर किसका हुआ? हमारा। हुक्मरानों का वतन घर जो हमारा है तो हम किसी के जिम्मे क्यों लगाते? हम अपने वतन का खुद ख्याल क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं ये महसूस करते कि वतन सबसे पहला काम 14 अगस्त है। पाकिस्तान के अज़्म नौ के लिए, एक रोशनी के लिए, नौजवानों के लिए चंद बातें करना चाहता हूं। पहली बात अपने जहन में बनाएं कि वतन की जो मोहब्बत होती है ना, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है। इस बात को याद कर ले। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा से तशरीफ लाए थे, हुजूर मुहाजिर बन के मदीने आए थे। लेकिन बुखारी मुस्लिम की एक ऐसी हदीस है जिसकी मैंने कभी शरह नहीं पढ़ी और मैं उस हदीस की शरह में कभी नहीं गया और जाना चाहता भी नहीं। निराला रंग है उस हदीस पाक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम मुहाजिर बन के मदीने आए, लेकिन हुजूर ने एक मौके पे फरमाया, सुनो भाई मुहाजिरीन और अंसार, कान खोल के सुनो। अब मुहाजिरीन में शामिल कौन कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत बिलाल हबशी, ये सब लोग मुहाजिर थे। लेकिन हुजूर ने वतन की मोहब्बत बयान फरमाई। मेरे महबूब ने फरमाया, याद रखना, अगर कभी लोगों में इख्तलाफ राय हुआ और लोगों की दो लाइनें बन गई, एक कतार इधर जा रही है लोगों की और एक कतार इधर जा रही है, तो फरमाया अगर तुम मुझे देखोगे ना मैं किस कतार में हूं, तो मैं तुम्हें उस कतार में मिलूंगा जिस कतार में मेरे मदीने वाले जा रहे होंगे। मैं कह रहा हूं बिला तबसरा, बगैर तशरीह के इस रवायत को देखिएगा। हुजूर ने अपने वतन से प्यार किया और अपने वतन के लोगों से मोहब्बत फरमाई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब हम सफर से वापस आते थे ना, सफर से वापस लौटते थे और मदीने मुनव्वरा की इमारतें नजर आती थी, मकानात नजर आते थे,
تو ہم حضور کا جذبہ دیکھتے، میرے محبوب پاک گھوڑے کو تیز کر دیتے، سواری کو دوڑاتے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جلدی کرو، میرا شہر آ گیا ہے، میرا علاقہ آ گیا۔ حضور نے اپنے وطن سے پیار کیا، اگرچہ اس وطن کی انفرادیت اپنی جگہ پہ ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ۔ ایک پہلو ان حدیثوں سے یہ بھی ملتا ہے کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں ہمیں اس وطن سے پیار ہونا چاہیے، ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ مدینے کے بعد، مکے کے بعد اگر ہمیں کسی وطن سے پیار کرنا چاہیے تو پاکستان سے کرنا چاہیے۔ اس کی گلیوں سے، اس کے کھیتوں سے، اس کے کھلیانوں سے، اس کے گاؤں سے، اس کے شہروں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے، ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صرف اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں، اس لیے 1.25 کروڑ روپیہ بنگلے پہ لگ جاتا ہے، 10,000 روپیہ لوگ اپنی گلی پہ نہیں لگاتے۔ وہ گلی کس کی ہے؟ اس پہ کیوں نہیں پیسے خرچ ہوئے؟ کہتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہوں تو ٹیکس والے خرچ کریں گے۔ او خدا کے بندے، وطن تیرا ہے تو گلی بھی تیری ہے، اس کی تعمیری کی ذمہ داری بھی تیری ہے، تو چھوڑ۔ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہوتے تو اب تک سمر نہ گیا ہوتا۔ تو اپنی گلی کا خیال کر، تو اپنے علاقے کا خیال کر، تو اپنی بستی کا خیال کر، تو توجہ دے، تو اس کی تعمیر میں کردار ادا کر۔ الیکشن آیا تو لوگوں نے کوڑے کی تصویریں کھینچ کھانچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالی، فلاں ایم این اے صاحب نے بھی اپنے علاقے سے کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا، فلاں نے بھی کوڑا نہیں اٹھوایا۔ کوڑا جب بارش ہوتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے۔ مجھے کچھ سانس میں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے مشورہ کیا تو وہ مجھے کہنے لگے کوئی تعفن والی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ بچیں، درختوں کے پاس رہیں، پتوں کے پاس رہیں جہاں سے آکسیجن تازی ملے۔ اور یہ ضرورت صرف مریض کی نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کی ضرورت ہے جس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کو اس کی حاجت ہے۔ کوڑے پر جب بارش پڑتی ہے تو تعفن پھیلتا ہے، ایسی سخت بدبو آتی ہے جس سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ حکمران نے کوڑا نہیں اٹھایا، بلدیہ کے لوگوں نے ذمہ داری محسوس نہیں کی، ایم این اے صاحب کے حلقے میں ڈھیر لگے ہوئے کوڑے کے، لیکن ایک سوال ہے، پوچھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کوڑا اٹھانے والے نے تو نہیں اٹھایا، اور بتائیے کوڑا پھینکا کس نے تھا؟ جو آدمی سودا خریدنے کے لیے 4 گلیاں آگے جا سکتا ہے وہ کوڑا پھینکنے کے لیے بھی تو جا ہی سکتا ہے نا، اس کو پتا ہے نا کوڑا پھینکنے کی جگہ، پھینکا کس نے کوڑا؟ اچھا ایک بات اور ذرا آپ کی توجہ کے لیے، سوشل لوگ ہیں ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہمیں معاشرے میں لوگوں کی ضروریات درپیش رہتی ہیں۔ سوشل لائف میں اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھے نا، آپ کے گھر میں جو بیٹی کا رشتہ دیکھنے آتا ہے نا، وہ جن چیزوں پر کمنٹس کرتا ہے نا، ان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کا گھر بھی اچھا ہے، آپ لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں نا وہ علاقہ صاف ستھرا نہیں ہے، وہ علاقہ اچھا نہیں ہے، وہ اس چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے، پچھلے چوک میں بھی کوڑا پڑا ہے۔ تو یہ جو گلیوں میں کوڑا پڑا ہوتا ہے نا، یہ اس مقامی لوگوں کی تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ اس پہلو پر یہ میں اپیل کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں، میرے بزرگ میرے دوست ناراض نہ ہو، میری بات پر توجہ دیں۔ آپ سنیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کیا دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں حدیث لکھی ہے، محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہگار کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ وہ گناہگار بڑا تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا، بندے کو پتا ہوتا ہے نا اپنا کہ وہ کتنا گناہ، وہ گناہگار نہ رب کے کرم پر رو پڑے گا، اپنے رب کی عطا پر شرمندہ ہو کے روئے گا، اور ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا مولا میں تو جانتا ہوں میں کیا ہوں، ایسی کون سی میری نیکی تھی کہ تو نے مجھے بخش دیا۔ وہ خود شرمندہ ہو کے تڑپ کے بولتا ہے، تڑپ کے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ خود بول پڑا، کہنے لگا مولا مہربانی فرما مجھے بتا یہ میرے اوپر کرم کیسے ہوا، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے، رب کریم اس سے فرمائے گا ایک دن رات کو نہ تو اپنی گلی سے گزر رہا تھا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا جو تیری تصویر کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا، کوئی اخباری نمائندہ نہیں تھا جو فٹافٹ اخبار میں خبر دیتا، کوئی لوگ نعرے لگا، تو اکیلا تھا، رات بھی تھی اندھیرا بھی تھا، گلی سے گزرتے ہوئے تیرے پیر سے کروڑا ٹکرایا تھا، رات تھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، تعریف کرنے والا نہیں، تو نے وہ روڑا اٹھا کے پھینک دیا تھا، کیوں پھینکا تھا؟ تو نیکی چونکہ اس کی نظر میں معمولی تھی تو وہ بھول چکا تھا، کہے گا یا اللہ وہ والا روڑا، وہ ایک روڑا مالک کریم، وہ تو میں نے اس لیے اٹھایا تھا کہ میرے محلے میں بوڑھے بھی رہتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں، بچے بھی رہتے ہیں، کمزور بھی رہتے ہیں، اس لیے اٹھایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں عرش کے مالک نے فرمایا
रब करीम ने फरमाया तू रात के अंधेरों में रोड़े उठा उठा के मेरे बंदों का ख्याल रखे तो मैं आज कयामत के दिन तेरा ख्याल ना रखूं। फरमाया उस एक रोड़े के उठाने की बरकत से मैंने तेरे लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। तो अगर आप अपनी ही गली का कूड़ा उठाएं, अगर अपनी ही गली के रोड़े उठाएं, तो इससे हमारा वतन संवरेगा, इससे हमारी गलियों में, हमारे इलाकों में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में सफाई फैले। रावलपिंडी में सियासतदानों ने और सपोर्टरों और वोटरों ने बड़ी गंदगी फैलाई, पोस्टर लगाए, वो फटते थे, बारिश होती थी तो वो गलियों में बहते थे, तबाही थी। तो अखबार पे सारा वो उन बच्चों का वो तरीका आया। उन्होंने क्या किया कि 15-20 बच्चों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि गाने डालने वाले तो डाल के चले गए। मैंने शुरू में कहा इनका तो वतन ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि मोहल्ला तो हमारा है ना, इस गली से गुजरना तो हमने है, तो हम क्यों उम्मीद रखते हैं कि वो जीतने वाला आएगा या हारने वाला आएगा और वो ही उठाएगा। गली हमारी, मोहल्ला, 15-20 पढ़े लिखे नौजवान, ये तालीम याफ्ता तबका होता है। तालीम याफ्ता तबका वो नहीं होता कि लंबे बाल रख के तो गली के कोने पे खड़े होके कहे ये सारा मोहल्ला चाहे लोग आए देखो रूढ़ी लगाई। ये तालीम नहीं, ये जालत है। तालीम याफ्ता वो होता है जो आगे बढ़ के दाबड़ा लेकर, कई उठाकर, कुदाल पकड़कर वो कूड़ा उठाए। वो तालीम याफ्ता बंदा होता है जो वतन की तामीर में अपना हिस्सा डाले। उन नौजवानों ने काम किया, इसी वतन के रहने वाले, इसी वतन के बासी। वो कहते हैं हम 15 निकले थे, फिर सारा वतन उठा और ढेरों हजारों इलाकों के लोगों ने उनकी तकलीद की। तो पहला काम ये करें कि वतन से प्यार करें, दूसरा काम ये करें कि इसकी सफाई में अपना हिस्सा डालें। हम क्यों इंतजार करते हैं कोई ग्रांट आएगी? मेरी जाती राय ये है, मेरी जाती राय कि जितने गली में मकान होते हैं ना, सबके घरों के अंदर सहूलियात होती हैं, वो सारे अगर मिले तो मेरा ख्याल है उनकी अपनी गली का निजाम सही हो ही सकता है। तो आओ मिलकर इस वतन को संवारने की कोशिश करें, इसकी गलियों पे मेहनत करें, इसके खेतों पे मेहनत करें। और तीसरी बात, इस वतन को सरसब्ज व शादाब बनाएं। क्या अंदाज है मेरे महबूब के समझाने का। ये बुखारी की हदीस है। मेरे महबूब फरमाने लगे जिसने कोई एक दरख्त लगाया, जिसने कोई एक दरख्त लगाया या पौधा लगाया या कोई ऐसी चीज लगाई, फरमाया उससे कोई इंसान नफा उठाए या उससे कोई जानवर नफा उठाए, फरमाया जब तक लोग नफा उठाते रहेंगे रब लगाने वाले के नामा अमाल में नेकियां दर्ज फरमाता रहेगा। तो हम क्यों दरख्तों को काटते हैं? हमें चाहिए ना इसको सरसब्ज व शादाब करने में अपना किरदार अदा करें, ताकि हमारे वतन में खूबसूरती फैले। एक मर्ज बड़ी तेजी से फैल रहा है, हेपेटाइटिस सी का मर्ज मुल्क में बड़ी तेजी से फैल रहा है, बड़ी तेजी से। जिगर काम करना छोड़ जाता है, मिटे की बीमारियां बढ़ती हैं, पेट के दर्जनों अमराज है, पेट में पानी पड़ जाता है। हमारे मुल्क में तो डायलिसिस का निजाम बड़ा मुर्दा है, अल्लाह खैर करे। महकमा सेहत पर इतना बोझ है लोगों का, लेकिन लोग ड्यूटी नहीं करते, काम ही नहीं करते, गुस्सा ही बड़ा आता है। डॉक्टर हज़रात को इल्ला माशाअल्लाह, मरीज तकलीफ से करा रहा है लेकिन वो कह रहे हैं अब ठीक है, सरकारी नौकरी इसी तरह की होती है, मौज करनी चाहिए। खैर सल्लल्लाहु। बड़ी तेजी से मर्ज फैल रहा है और लोग कमजोर हो रहे हैं, बड़ी मजबूरी है, लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और ये दुख वही समझ सकता है जिसका घर में कोई बीमार होता है। आओ ना इस वतन के लिए कुछ करें, कोई हिम्मत करे, कोई जद्दोजहद करे, कोई कोशिश करे। आओ कुछ करें इसके लिए। क्या करें? इस हेपेटाइटिस सी की बीमारी से लड़ने का सबसे पहला हल डॉक्टर ये बताते हैं कि पानी अगर लोग साफ पीने लग जाए, अगर पानी साफ मिलने लग जाए तो इन बीमारियों में 90% कंट्रोल हो सकता है। यार सिर्फ साफ पानी, लिबॉर्ट्री के टेस्ट के मुताबिक जो बड़ा महंगा बोर भी है वो भी लाख रुपए से नीचे है। एक गली में अगर एक बोर हो जाए ऐसा जिसका पानी जबरदस्त हो, कितने लोग हैं जो बचेंगे? कितने लोग हैं जो इस आजमाइश से बचेंगे? मैंने मस्जिद में वो बोर कराया, टूटी बाहर निकाली। मैं एक दिन रात को 1:30 बजे आया तो बाहर टूटी से 2-3 लोग पानी भर रहे थे, 2-3 लोग। तो 1:30-2 बजे रात के तो मैं नीचे उतरा तो मैंने कहा खैरियत है। अचानक मेरी तबीयत में ये ख्याल आया कि कोई मजबूरी हो गई होगी इस वक्त, कोई मरीज ना हो। पहले लगे पानी पीना था, घर में पानी खत्म हो गया था तो मैं भी देर से आया हूँ, कहीं गया हुआ था। अभी पहुंचा हूं तो घर वालों ने बताया तो मैंने कहा ठहर जाओ, घर वाला पानी नहीं पीना, मैं आपको वो पानी ला के देता हूँ जो लिबॉर्ट्री से टेस्ट शुदा है। और 3-4 दफा मैंने इसको भेज के टेस्ट कराया। अब सुनो इसकी बेस क्या है, इसकी बेस क्या है। हम तो समझते हैं ना कुल शरीफ पे सिर्फ चने रखने चाहिए, हम समझते हैं कुल शरीफ पे फल आना चाहिए और बिरयानी पकनी चाहिए। तिरमिजी की हदीस है, हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु की अम्मा इंतकाल कर गई। आंखें अर्ज करने के या रसूल अल्लाह अम्मा फौत हो गई है, कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे महबूब ने फरमाया मदीने में मीठे पानी के कुएं कोई नहीं, किल्लत है, तू एक कुआं खुदवा दे
लोग पानी पीते रहेंगे, रब करीम तेरी अम्मा को कब्र में राहत अता करता रहेगा। हजरत साद ने कुआं खुदवाया, कुर्बान जाऊं महबूब की अजमत पे। मेरे रसूल पाक ने आज हमें साफ पानी पीना मुहैया करने के लिए कल 1450 साल पहले नसीहत कर दी। फरमाया ये कुआं साद ने अपनी मां के लिए खुदवाया है, इसका नाम है साद की मां का कुआं। बीरे उम्मे साद हुजूर ने उसका नाम रखा। कितना को खर्च आएगा अगर गली वाले सारे मिलके एक साफ पानी का बंदोबस्त करें, अपने दोस्तों को, गली वालों को, मोहल्ले वालों को इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें। आप क्यों तवक्को रखते हैं साहब के चेयरमैन साहब ही आके करेंगे? वो तो मिले नहीं कभी। जिनकी ड्यूटी थी गली गली घूमने की वो तो कभी आए नहीं। ये आपके चेयरमैन है, आपके एमएनए, आपके एमपीए, ये इतनी बुलंदी अजमत किरदार नहीं रखते कि ये आएंगे। इनके पास कहां वक्त है गलियों में घूमने का? असल लोग तो वो थे कि 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान जनाब उमर फारूक, लेकिन चेहरे पे कपड़ा डाल के सारी रात मदीने की गलियों में घूमते थे, हर दरवाजे का ख्याल रखते थे। पर क्या करें, किसको समझाएं? लोग अपनी मर्जी करते हैं। आज मैं अज़्म नौ की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की तामीर की बात कर रहा हूं। पहली बात ये कि इससे प्यार करें, दूसरी बात ये इसकी सफाई करें, तीसरी बात ये यहां दरख्त लगाएं, शजरकारी करें, इसको सरसब्ज करें। चौथी बात ये कि देखें हम कितना किरदार अदा कर सकते हैं। किसी को कम से कम साफ पानी मुहैया कर दें। देखें ना, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, एक यहूदी का कब्जा था मीठे पानी के कुएं पर, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदी का कब्जा है, मुसलमानों को पीने के लिए पानी नहीं देता। क्या खूबसूरत ऐलान है। पानी, नमाज की बात नहीं हो रही, रोजे की बात नहीं हो रही, हज की बात नहीं हो रही, पानी की बात हो रही, पीने के पानी की। कितना बड़ा ऐलान है। लोगों ने दीन को महदूद कर दिया है कि भाई मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ना ही खाली मजहब है, रोजा रखना ही खाली मजहब है। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया यहूदी का कब्जा है, लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं देता, मीठा पानी नहीं देता। मिंबर पर मस्जिद नबी पर ऐलान कर रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे जो उससे कुआं खरीद कर वक्फ करेगा, ये मेरे हाथ में जन्नत की टिकट है। हुजूर फरमाने लगे मुस्तफा का वादा है पानी के लिए, यानी पीने का पानी, यानी लोगों के हलक से पानी उतरे। जागो जागो, वतन के लिए करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे मदीने वालों के लिए पानी का कुआं वक्फ करेगा, मैं जन्नत देता हूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी पहुंच गए, उसके पास पहुंचे। 6000 या 7000 दिनार का कुआं था। उसने कहा मैं एक दिन के लिए दूंगा, सिर्फ एक दिन मेरी बारी, एक दिन 6-7 हजार दिनार मांगे। हालांकि कुआं 6-7 हजार दिनार का कुल था। मस्जिद के लिए जमीन की बात नहीं हो रही, मदरसे के लिए जमीन की बात नहीं हो रही, कुएं के लिए पीने का पानी लोगों को मुहैया करना है, आम आवाम को। और उस वक्त सिर्फ भारतीय मुसलमानों की नहीं, यहूदी भी पिएंगे, दीगर लोग भी पानी पिएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम ने कहा कुआं दे दे। कुल कुआं सारा 6-7 हजार दिनार का था। कहने लगा मैंने नहीं देना। जनाब उस्मान बैठ गए, फरमाया तू बात कर कितने का देगा? उसके मुंह से निकल गया 40,000 दिनार। 40,000 दिनार। मस्जिद की जमीन नहीं खरीदी जा रही, इदारे नहीं बन रहे, अगरचे ये असल है दीन की, खरीदनी चाहिए। पानी का कुआं, वतन की तामीर। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक पैसे मांगे, वरना मैं तो 60,000 दिनार लेके आया था। तेरी औकात इतनी थी, तो यहूदी है ना, तुम्हारी औकात इतनी है, अपनी औकात के मुताबिक मांगे, मैं 60,000। उसने कहा उस्मान समझ नहीं आई, सारी जिंदगी तजारत करते रहे हो, 40,000 दिनार कुएं के लिए। आप फरमाने लगे तू बेईमान है, तुझे क्या समझ आएगी? अगर किसी को 40,000 की जन्नत की टिकट मिले, और मिले भी नबी पाक के दस्ते मुबारक से, फरमाया ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। आओ पाकिस्तान की तामीर करें, आओ इसकी गलियों से कूड़ा उठाएं, इससे प्यार करें, इससे मोहब्बत करें, यहाँ दरख्त लगाएं, यहाँ साफ पानी पीने के लिए बंदोबस्त करें। और मेरे भाई, मेरा बच्चा अगर तालीम नहीं हासिल करता तो सारी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे पर करने की क्या जरूरत है? आगे बढ़ो ना। वो जो चाय वाले खोखे पे चाय तकसीम कर रहा है वो भी बड़ा लायक है, उसके अब्बे से मुलाकात करो, उसको कहो ला यार मैं तेरे बच्चे का खर्च उठाता हूं, इसको स्कूल में दाखिल करा। एक इंजीनियर मिलेगा मुल्क को, वो जो गर्मियों के मौसम में ना ठंडे पानी का कूलर लेके बस के पीछे भागता है ना, और आवाज देता है
एक गिलास पानी का ले लो, एक गिलास। कोई बड़ा ज़हीन बच्चा होता है, बड़ा ज़हीन होता है, उसकी माँ को भी बड़ा चाव होता है ये अफसर बन जाए, और उसके पास पैसे नहीं होते, वो गरीब का बच्चा है। उसको बुलाओ ना, उसको कहो बेटे आ। कभी कभी किसी चौक में किसी ठेले वाली दुकान पे ब्रेक लगती है ना गाड़ी की, तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आते हैं, कहते हैं हमारी दुकान से सौदा खरीदो। इनमें बड़ा टैलेंट होता है, बड़े ज़हीन होते हैं, लेकिन ना ये अमीर के बच्चे होते हैं, ना पीर के होते हैं, ना वजीर के होते हैं, इन पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आओ आज इरादा करें कि हम जरूरी तो नहीं कि मेरा बच्चा ही पढ़े, अगर मेरा नहीं पढ़ता तो मैं किसी के बच्चे को किताबें खरीद के दे दूं, मैं किसी के बच्चे पर थोड़ी मेहनत करूं। आओ मैं तुम्हें फिर ले चलूं मदीने की गली में, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला हुजूर गुजर रहे, दिन था ईद का, ईद के दिन हुजूर गुजर रहे थे और नबी पाक ने गोद में इमाम हसन हुसैन को बिठाया है, घोड़े पे हुजूर जा रहे हैं। रस्ते में एक बच्चे को रोते हुए देख लिया, मेरे महबूब ने घोड़ा रोका, 10,000 से आबा ईदगाह में ईद की नमाज के लिए मुंतजिर थे। हुजूर नीचे उतरे, बेटे रोते क्यों हो? तो फिर रो पड़ा, कहने लगा यतीम हूं, अब्बा इंतकाल कर गए, हर बच्चे ने नए कपड़े पहने, महबूबा चचा और मामू ने भी मेरी तरफ देखना पसंद नहीं किया, रो रहा हूं। 10,000 नमाजी इंतजार कर रहे, 10,000, और मेरे रसूल पाक वतन के गरीब बच्चों का ख्याल कर रहे हैं। हुजूर घोड़े से उतरे, बच्चे को हाथ लगाया, घर ले गए, कहा फातिमा हसन का कोई नया जोड़ा पड़ा है, कोई नया जोड़ा पड़ा है? बीबी साहबा कहने लगी हुजूर नया तो पहले भी कोई नहीं था, ये थोड़ा ठीक था जो मैंने धुला के हसन को डाला है। आओ अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ता तो किसी के बच्चों पे तवज्जो करें। मेरे महबूब ने फरमाया फातिमा इस तरह कर, हसन को वही वाला दोबारा डाल दे जो पहले डाला हुआ था, और हसन के वजूद से ये कपड़े उतार, ये कपड़े उतार, और इस यतीम के गले में ये कुर्ता डाल। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया जब यतीम राजी होता है तो अल्लाह भी बड़ा ही राजी होता है। इस वतन में अभी भी बड़े बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर है, उनकी मजबूरी है, उनकी अम्मा ने दवाई खानी है, वो भी खील मरूंडा लेके बेच रहे हैं, वो भी गुब्बारे बेचने निकले हुए हैं। इस वतन में बड़ी गुर्बत है, बड़ा दुख है, बड़ी आजमाइश। इस पर बड़ी बातें मेरे आशिया ख्याल में है, लेकिन वक्त नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। फिर इस वतन के दिफा में अपना किरदार अदा करो। एक मौलवी साहब बेचारे सीट नहीं जीत सके तो उन्होंने कहा हम 14 अगस्त ही नहीं मनाएंगे। ये वो बेईमानों का ग्रुप है जिन्होंने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं हुए। किस तरह ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, किस तरह हमारे नुमाइंदे बन गए? ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक हैं, और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को खत लिखा था कायदे आजम ने, अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब को खत लिखा था कायदे आजम ने कि अगर अहले सुन्नत के पीर मदद ना करते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था। अभी भी तुम्हें होश नहीं आई? अभी भी तुम्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के दोस्त कौन है और दुश्मन है? 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मना सको। तुम्हारे तो जराने अभी भी बाहर है, इनका ये वतन है नहीं है। ये कहते हैं अगर इस वतन में हमें कुर्सियां दोगे तो हम वतन के दोस्त हैं, वरना हम वतन के दोस्त हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे मशाइख ने कभी कुर्सी नहीं मांगी, लेकिन इस वतन में जितना किरदार अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने अदा किया है कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो कहते 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तू मना भी नहीं सकता, और तुझे मनानी चाहिए भी, इसलिए कि तुम्हारा इस वतन से कोई ताल्लुक है। ये अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब का वतन है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का वतन है, ये ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का वतन है, तुम्हारा वतन है। तुम वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो, वहीं तुम अच्छे लगते हो। तो मेरे भाई वतन की दिफा, वतन की हिफाजत, नौजवान जरूर इस बात पर तवज्जो करें। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मदीने के कोने से ना अचानक रात को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। जब रात को कोई ऐसा धमाका होता है ना तो लोग एक दूसरे को जगाते, कहते लोगों ने एक दूसरे को जगाया। अब नौजवान इकट्ठे हो गए, बुजुर्ग भी, के वहां से शोर की आवाज आती है, कुछ चीख रहा, नेज़े, तलवारें और बर्छियां, हर चीज लोग संभाल के असला तैयार करके प्रोग्राम बनाने लगे कि नौजवान आगे जाके देखते, बुजुर्ग पीछे रहते हैं, देखते हैं वहां क्या है, मदीने की हिफाजत करते हैं, कौन आ गया, क्या मसला। कहते हम अभी प्रोग्राम बना ही रहे थे, आगे बढ़ने ही लगे थे कि हमने देखा, अचानक हमारी नजरें उठी, हम हैरान हो गए कि जिस तरफ हम जाना चाह रहे थे नबी पाक उधर से होके वापस आ रहे, और अकेले नबी पाक, हाथ में नेज़ा है। हम अभी जाना चाह रहे थे और हुजूर होके वापस आ रहे, और हुजूर फरमाने लगे चुप करके सो जाओ, कुछ भी नहीं, जानवर लड़ पड़े थे आपस में, मैं देख आया हूं, कुछ भी नहीं है।
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم غور سے حضور کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کو اس وطن کی حفاظت کا کتنا خیال ہے۔ حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب وطن پر آفت آئے تو سوچنا نہیں ہے، غور نہیں کرنا، سب سے پہلے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کے وطن کے دفاع کے لیے اپنا پیش کرنا ہے۔ پاکستان سے پیار کریں، پاکستان کا کوڑا اٹھائیں، پاکستان کی مٹی سے پیار کریں، پاکستان میں درخت لگائیں، پاکستان میں غریبوں کی مدد کریں۔ جو بچہ محلے کا غریب سکول نہیں جاتا، محلے دار مل کے حفاظت کریں، اس بچے کو سکول میں داخل کرائیں۔ بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے جدوجہد کریں، صاف پینے کا پانی مہیا کریں۔ ہمارا وطن ہے، ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ 14 اگست پہ یہ پیغام ہے، یہ میسیج ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں، اس کی گلیوں کو سجائیں سواریں، کبھی سڑک پر ریپر نہ پھینکیں، کبھی شاپر نہ گرائیں، کبھی کسی گندگی سے اس وطن کو آلودہ نہ کریں۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے کہ حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں، اس وطن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دیکھیں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں، وہ سارا کچھ کریں۔ میری گزارش ہے کہ کم از کم 5 بچے پڑھانے کا عہد کرے ایک بندہ، ان کا تعلیمی خرچ اٹھا سکے، تب کتابیں لے کے دے سکے، تب کوشش کریں کہ 5 بچے کم از کم۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ اگر ہر پاکستانی 5 بچے پڑھانے کا ارادہ کر لینا تو لاکھوں بچے اسکولوں میں دوبارہ سے چلے جائیں گے، لاکھوں بچے۔ تھوڑا تھوڑا خیال کرے، اور اگر کوئی وہ کام کرے جو امام اعظم کرتے تھے، غریب کے بچے کو لے آتے تھے اور فرماتے تھے میں تیرے گھر کا خرچہ دوں گا، تو تعلیم حاصل کر۔ ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ ہیں۔ ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا، اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے۔ یہی کام وہ کرتے رہتے۔ انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے۔ پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار۔ ہیں ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان بانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سہاگ اجڑ گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر، ایک کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا تم نے؟ مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔ یہ دین ہے۔ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو۔ اور درس اور یاد رکھنا، جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی۔ وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھرے۔ اللہ کا کچھ خوف کرو، زندگی مختصر ہے۔ دبئی میں پتہ نہیں کتنے میں حکمران رہے اور پھر وہ کتنے دنیا سے چلے گئے، کتنے رہے اور کتنے چلے گئے۔ خدا را کچھ، خدا تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں، تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم سے تو وہ اچھے رہ گئے، تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے۔ کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے
کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی. وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے. تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ. سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتا کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ. عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے. تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے. میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے. جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا. جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را. حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو. ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے. کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو. خدا را سمجھیں، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا. اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے. اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے. کشمیر منایا، کشمیر پاکستان کی جان ہے. کشمیر کو بانی پاکستان محمد علی جناح نے کہا تھا یہ پاکستان کی شاہ رگ ہے. اور آج کی شاہ رگ کا یہ حال ہے کہ کشمیر میں کوئی گھر اب ایسا نہیں جس گھر نے لاشیں نہ اٹھائی ہوں، کوئی خاندان ایسا نہیں جس کی عزت محفوظ رہی ہو. درندوں کی طرح وہاں ظلم ہوتا ہے، اذیت ناک سزائیں دی جاتی ہیں. ایک زمانہ تھا ہم کشمیر کا بڑا نام لیتے تھے. آپ یقین کریں ہم بھی بھول گئے، حکمرانوں کی تو کیا بات کرنی، ہم بھی بھول گئے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جب کشمیر کی بچیاں کٹتی ہیں تو رسول اللہ کے گنبد پر کیا گزرتی ہے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ جب وہ عورتیں آواز دے کے پکارتی ہیں کہ کوئی صلاح الدین ایوبی ہے، کوئی محمد بن قاسم ہے. آج کے اس میڈیا کے جدید زمانے میں بھی کشمیریوں کو گاجر کی طرح کاٹا جاتا ہے، انہیں ستایا جاتا ہے. اب کدھر ہے پوری دنیا میں وہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان اور پاکستان میں معاذ اللہ حقوق ضائع ہوتے ہیں؟ وہ عالمی ایجنسیاں کدھر ہیں؟ بولے نا. اقوام متحدہ نے 100 دفعہ کہا ہے کہ کشمیریوں کا فیصلہ ان کی رائے کے مطابق کر دیا جائے. پھر کیوں ان کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کبھی اپنی کمزوری کو سوچو تو صحیح، کبھی غور تو کرو. میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، کشمیر 10 منٹ میں آزاد ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان مسلمان بن کے سوچنا شروع کر دیں. مسلمان مسلمان بن کے سوچنا شروع کر دیں. او خدا کے بندو، اس کا ذکر تو کرو، ان کا نام تو لو، ان کا ذکر تو کرو. ان کی نسلیں نہ گنو، ان کی برادریاں نہ گنو، یہ گنا کرو کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہیں، وہ نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. تم یہاں عید کی نماز پڑھتے ہو اور وہ جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تم یہاں بازاروں میں عید کی شاپنگ کرتے ہو اور کشمیری بازاروں میں کفن خرید رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی خدا را ان کا نام تو لو. میرا پیغام یہ ہے کہ ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، کم از کم اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، آواز تو بلند کرے. وہ کہے تو صحیح کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے. کیوں دنیا نہیں بیدار ہوتی؟ کیوں نہیں لوگ جاگتے؟ اب مسلمان کی آواز کمزور نہیں ہے، اب پوری دنیا مسلمان کی آواز کو جانتی ہے. آواز تو نکالو، بات تو کرو. کشمیر آزاد ہونا چاہیے اور سارے کا سارا ہونا چاہیے، اور کوئی کشمیریوں کو بے آبرو نہ سمجھے، کوئی انہیں تنہا نہ سمجھے. اس لیے کہ رسول اللہ کی قوم کی برادریاں نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ٹکڑوں میں بٹی نہیں ہوتی، بلکہ یہ قرآن کے نام پر ایک ہوتی ہے، یہ گنبد خضرا کے سائے میں ایک ہوتی ہے. اور اب کشمیر کے ہاں کشمیریوں کے لیے اب سورج طلوع ہونے والا ہے، اب چاند نکلنے والا ہے، رات بڑی ہو گئی، اب دن آنے والا ہے. بڑی جلدی سورج چمکے گا اور طلوع ہوگا، اور کشمیر ایک ایسی ریاست بن کے ابھرے گا جو پوری دنیا میں صرف رسول اللہ کا نام لے گی. اور وہاں مزارات ہیں اولیاء اللہ کے، وہ یا رسول اللہ کہنے والے. مزار حضرت بل، وہاں نبی پاک کے منہ مبارک پڑے ہوئے ہیں.
وہ لوگ تو اولیاء کے صوفیاء کے ماننے والے، رسول اللہ کے زلفوں سے پیار کرنے والے، وہ تو ہر وقت، کشمیر تو اولیاء کی دھرتی ہے یاران کشمیر، کشمیر کو کہتے ہیں جنت، جنت کبھی کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی، نہ کسی کافر کو ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی، وہ نہیں تمہیں مل سکتی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے غلاموں کی دھرتی ہے اور وہ انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اس لیے پوری ملت کو چاہیے یک زبان ہو کر اعلان کرے کہ ہم ہر وقت کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہر لمحہ ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ بڑی جلدی، میں نے کہا 10 منٹ لگیں گے، شرط یہ ہے کہ مسلمان بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا نا پارٹی سے، برادری سے اوپر اٹھ کے سوچو اور کہو کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر، پہلے ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اس لیے کشمیر نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اللہ اتنی ہی زیادہ انہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اس سے بڑھ کر اللہ انہیں انعام بھی عطا فرمائے گا۔ میرا رب امت مسلمہ، اللہ 70-72 سال ہو گئے، کشمیر کی بیٹیاں روتی ہیں، اے اللہ 30,000 عورتیں بیوہ ہیں، خدا بندہ وہ کسی شہاب الدین غوری کا انتظار کرتی ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، اللہ ملک شام کے مسلمانوں پہ اپنی رحمت فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما، ان بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، میں بلبل نالا ہوں اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے، پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھنڈا سویرا ہمیں عطا کر دے، اے اللہ ہمیں غیرت ایمانی دے، جذبہ جہاد دے، شوق شہادت دے، عشق رسول علیہ السلام کی دولت لازوال عطا فرما، اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، کمزوریاں معاف کر دے، اے مالک مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک کی محبت عطا فرما، اپنے محبوب کے دروازے کی گدائی عطا فرما، ہمارے بھائی نے کہا ہے ان کے یہ دعا ہے، اللہ ان پر رحمت فرما، جتنی پریشانیاں بیماریاں ہیں ساری دور فرما، اور بھی جس کے دل میں جو جائز آرزو ہے اللہ سب پر اپنا فضل فرما، دین دنیا کی عزتیں عطا فرما، اتنا خوبصورت انتظام کرنے والوں کو بہترین صلہ عطا فرما، جو تشریف لائے انہیں دین دنیا کی عزتیں عطا فرما، اللہ زندگی تقوی والی عطا فرما، موت کا وقت آئے تو کلمہ طیبہ کی توفیق دے، خاتمہ بالخیر فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔ انشاءاللہ سر سے ان کے بعد پل بھر میں ہٹ جائیں گے۔ یہ شعر جب پڑھنے جا رہا مجھے امید ہے کہ تمنا ہر مومن کی ہوتی ہے، کیا ہے ناظر کا تم ایسے دیکھیے گا، ایک لمبے عرصے سے فیصل اس امید پہ زندہ ہوں۔ پہلے عائشہ تو سے شعر میں دیکھیے گا، لمبے ایک لمبے عرصے سے فیصل اس امید پہ زندہ ہوں، ایک لمبے عرصے سے فیصل اس امید پہ زندہ ہوں، آج نہیں تو انشاءاللہ کل کو مدینے جائیں گے۔ تکبیر۔ لمبے عرصے سے فیصل اس امید پہ زندہ ہوں، ایک لمبے
زندہ ہوں آج نہیں تو انشاءاللہ کل کو مدینے جائیں گے آج نہیں تو انشاءاللہ کل کو مدینے جائیں گے. اب آخر میں جاتے جاتے ایک مطلب نشاط کی زحمت تمام حضرت آپ کو وہ بھی پڑھنا ہے جس کے لیے کہتے ہیں آپ کا فیمس کلام ہے نا وہ آپ کا فیمس کلام ہے وہ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. جس دل میں بول دیجیے پورا مزہ سبحان اللہ. جس دل میں ہوگی آپ کی چاہت کی روشنی جس دل میں ہوگی آپ کی چاہت کی روشنی جس دل میں ہوگی آپ کی چاہت کی روشنی جس دل میں ہوگی آپ کی چاہت کی روشنی پائے گا وہ یہ آپ کی قربت کی روشنی پائے گا وہ یہ آپ کی قربت کی روشنی. ایک شعر سن کر آپ جاگے تھے بیدار ہوئے تھے. ایک شعر ہو رہا ہے چہرے مدینہ دیکھ کے محسوس یہ ہوا چہرے مدینہ دیکھ کے محسوس یہ ہوا شہر مدینہ دیکھ کے محسوس یہ ہوا شہر مدینہ دیکھ کے محسوس یہ ہوا والی ہے جیسے دنیا میں جنت کی روشنی والی ہے جیسے دنیا میں جنت کی روشنی اور ہوتی ہے ان گھروں سے مصیبت اس شعر میں آپ کو دیتا ہوں ہوتی ہے ان گھروں سے مصیبت رفع دبائے ہوتی ہے ان گھروں سے مصیبت رفع دبائے ہوتی ہے ان گھروں سے مصیبت رفع دبائے ہوتی ہے ان گھروں سے مصیبت رفع دفع ہوتی ہے جن گھروں میں تلاوت کی روشنی ہوتی ہے جن گھروں میں تلاوت کی روشنی ہوتی ہے جن گھروں میں تلاوت کی روشنی ہوتی ہے جن گھروں میں تلاوت کی روشنی